السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، جیسے ہیں آپ لوگ، آج ہمارا ہفتہ وار سلسلہ ہے یہ اس کا سوالات جوابات، آپ سے کچھ گفتگو بات چیت لگتا ہے آپ تیار رہتے ہیں۔ اور اچھا، شیخ نعمان صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہم کو جوائن کیا۔ محمد فاروق خان صاحب، زبیر احمد بھائی، بلال فاروق واچنگ، تھینک یو، جزاک اللہ۔ فاروق احمد بھائی وعلیکم السلام۔ مختار خان صاحب وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ جو دیکھ رہے ہیں وعلیکم السلام۔ محمد عامر صدیقی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد زمان لاشاری صاحب، شیخ نعمان صاحب، کیا حال ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال، اللہ کی کروڑ رحمت ہے۔ طارق رضا باروی صاحب وعلیکم السلام۔ گل حسن بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک ریاض اور مرزا زبیر وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ فاروق احمد مکہ مکرمہ سے، ماشاء اللہ، ارشاد فرمائیے۔ صابر رضا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نذیر ناصر صدیقی بھائی، دعاؤں سے نوازنے کا بہت بہت شکریہ۔ چودھری رشید، بہت بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں شروع میں کچھ ایک دو آپ سے ٹاپک شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کے سوالات کی طرف بھی انشاءاللہ میں بڑھوں گا۔ ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے یہ آپ کے نام وغیرہ کو ریڈ نہیں کر سکوں گا۔ انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی مجھے میرے لیپ ٹاپ پر سوالات بھیجنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بیان کروں گا جہاں جہاں مجھ سے ہو سکے گا۔ آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق ایک عجیب و غریب نیچر سے ہے۔ وہ نیچر یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے بہت زیادہ کمپلینٹس کرنے کی، اتنی وہ کمپلینٹس کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جب بھی بیٹھیں گے نا، آپ کو وہ کسی نہ کسی کی شکایتیں کرتے نظر آئیں گے۔ وہ یوں، میرے ساتھ یوں ہوا، میرے ساتھ یوں ہوا۔ وہ کمپلینٹس کی دنیا میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، شکایتوں کی دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ ایسا ان کا نیچر بن جاتا ہے کہ پھر یہ نیچر ایکسکیوز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ کسی کام کو وہ نہیں کر پائیں گے نا، وہ کیا کریں گے؟ جب وہ کام نہیں ہو پائے گا تو وہ ایکسکیوز کرتے رہیں گے، جی وہ یوں ہو گیا تھا تو یوں ہو گیا تھا، تو فلاں سے یوں ہو گیا تھا، تو فلاں سے یوں ہو گیا تھا، تو اس نے یوں کر دیا، تو اس نے یوں کر دیا تھا۔ بہت کم آپ کو ملے گا کہ ان لوگوں سے آپ کو کوئی کارکردگی ملے گی، کوئی آپ وہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ پھر وہ کانٹیکٹ میں نہیں آئیں گے آہستہ آہستہ، پھر وہ رابطے میں نہیں آئیں گے، پھر وہ تھوڑا کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ مجھے ابھی آپ سے بات کرتے کرتے ایک وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ ایک شخص بہت عرصے کے بعد جب اس نے اپنے شہر لوٹے تو دیکھا کہ امام صاحب جو ہے نا وہ لوگوں سے مل نہیں پا رہے اور لوگوں سے وہ رابطے میں نہیں آ پا رہے۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی، یار بڑی امام صاحب تو بڑے اپنے ملنسار تھے اور ملتے بھی تھے لوگوں کے ساتھ، اور بڑا مطلب کہ کنیکٹنگ انداز تھا ان کا لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ امام صاحب کو کیا ہو گیا؟ اب اس کو تھوڑا سا بے چینی ہوئی کہ یار امام صاحب کے بارے میں کچھ پتہ تو چلے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بعض ممالک ایسے ہیں جن میں امام بڑی اتھارٹیز ہوتی ہیں، مساجد کے امام ریئلی اتھارٹی ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہاں تک ان کی اپروچ ہوتی ہے، بات ہوتی ہے۔ اچھا، وہ امام صاحب کا جب اس نے تھوڑی سی معلومات دی تو ایک امام صاحب کا ایک نیچر سامنے آیا۔ وہ نیچر یہ سامنے آیا کہ امام صاحب ہر ایک کا کام لے لیتے تھے، وہ جو بھی کام ملتا تھا وہ امام صاحب لیتے تھے۔ بیٹی کا معاملہ ہے، بیٹے کا معاملہ ہے، نوکری کا معاملہ ہے، پانی کا معاملہ ہے،
علاقے کا کوئی مسئلہ ہے، فلاں کوئی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، جی مجھے دے دو میں دے دوں گا، جی مجھے دے دو میں دے دوں گا. لوگ اپنی اپلیکیشنس، اپنی درخواستیں امام صاحب کو دینا شروع کر دیتے ہیں. اب امام صاحب سے بیچارے سے کام ہو نہیں پا رہا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ امام صاحب نے لوگوں سے ملنا بند کر دیا. اول تو وہ کام لینا ہی نہیں چاہیے جو ہم کر نہیں سکتے، یہ پہلی بات. پھر ایکسکیوز کی دنیا میں رہنے کی وجہ، کہتے ہیں کہ ایکسکیوز جو ہے نا یہ بہت زیادہ معذرت ہے، یہ کمزور لوگوں کا شیوا ہوتا ہے. اچھا بندہ یہ کیوں کرتا ہے؟ جو اپنی طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے. کام آپ لیں گے کوئی اور، مصروفیت ہوگی آپ کی کوئی اور، تو بندہ کام وہ لے جو کر سکتا ہو. جو اپنی طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے وہ گویا کہ اپنے نام یا اپنے کھاتے میں ذلت اور شرمندگی لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جواب نہیں دے پا رہے ہوتے. تو پھر ایسے لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگ بھی جو بہانہ بناتے ہیں وہ بڑا عجیب چیپ قسم کا ان کا عذر ہوتا ہے، بڑا چیپ قسم کا عذر ہوتا ہے. یعنی وہ جب آپ کو کوئی اپنا کوئی عذر پیش کریں گے، اپنی کوئی ایکسکیوز پیش کریں گے نا، تو آپ کو لگے گا یار یہ جو بات کر رہا ہے یہ تو منٹوں کی باتیں تھی، یہ تو گھنٹوں نہیں دنوں کو ادھر گئے. یہ کہہ رہے جناب یوں ہو گیا، تو اس ٹائم اس کو یاد نہیں آیا کہ ہم کو یہ کہہ دیتا. 6 دن تک ہمارا انتظار کرتا رہا کہ ہم جب پوچھیں گے تب بتائے گا. تو وہ کیا وہ کام اتنا وہ کرنا تو ہوتا نہیں ہے جو لیا ہوا ہوتا ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ سارے لوگ مطلب کہ کام کے لائق ہی نہیں ہوتے یا کام کے قابل نہیں ہوتے. جو کام آپ نے دیا لیا، جس کام کا آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کیا، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں. تو چونکہ اس کے لیے ان کے پاس پراپرلی ٹائم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ شاید رسپونڈ نہیں کر پاتے، پھر کانٹیکٹ نہیں کر پاتے، میسیج نہیں پڑھ پاتے، پڑھتے تو رپلائی نہیں دے پاتے، رپلائی دیتے تو کمزور رپلائی دیتے ہیں. وہ آپ کے وہ مطلب بیچارے پھر پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسے یہ معذرت کے ساتھ یہ تھوڑے نہیں ہے، یہ کافی تارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. پھر ان کا ایک اور پرابلم آتا ہے، بات اور بات نکلتی چلی جا رہی ہے. ان کا ایک اور پرابلم آتا ہے کہ یہ اپنا قصور کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں گیا تھا وہ ملا نہیں تھا. اچھا آپ اور ہم اتنا پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی کب گئے تھے، تو پتہ چلا کہ وہ ملا نہیں تھا. جب گئے تھے تو وہ گئے اس کے بعد آفس ٹائمنگ کے بعد تھے، یہ گئی اس کے بعد آف ڈے میں تھے، اس کے بعد گئی آف ٹائم میں تھے، اس کے بعد گئے ایسے ٹائم پہ تھے کہ جس ٹائم پر آدمی ملتا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت پریشان کرتی ہیں. کسی کی بے عزتی کر کر اپنی عزت کمانا یہ درست بات نہیں ہے. آپ اپنی جو بھی آپ کا جو پرابلم ہوا ہے نہیں کر سکے، میں آپ کو بتاؤں 10 کمزور عذر پیش کرنے سے بہتر ہے بندہ 1 منٹ کے اندر معذرت کر لے کہ یار میں نہیں جا سکا یا نہیں ہو سکا، سوری کہہ لے. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بھی پراپرلی، تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. یہ کچھ چیزیں تھیں جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مینر سے اس کا تعلق ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی ہے. تھوڑا سوچئے گا، سمجھیے گا. جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے اس پر غور کیجئے گا. آپ غور کریں گے کہ یار یہ عادت مجھ میں تو نہیں ہے، میں تو کہیں ایسا نہیں ہوں، میں تو بیکار کے بیٹھ کے خالی عذر پیش نہیں کر رہا ہوتا. کام گھنٹوں کا ہوتا ہے، میں دنوں میں بھی نہیں کر پاتا. دنوں کا کام میرے ہفتوں میں بھی نہیں ہوتا. اور جب مجھے بات بتانی ہوتی تو میں ایسا عجیب و غریب قسم کا میں اس کی وہ ایکسکیوز یا عذر پیش کر دیتا ہوں کہ یار مطلب کوئی عقل مند آدمی کی سمجھ میں بھی نہیں ہے کہ یار اس کو کیا ہو گیا ہے. کہ شاید بہت کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. تو اللہ خیر فرمائے. طریقہ یہی ہے کہ وہی کام لیں کہ جو کر سکتے ہیں، اور جو لیں وہ پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ کریں، اور نہ ہو سکنے کی صورت میں امیڈیٹ رسپونڈ کریں تاکہ کام بھی خراب نہ ہو اور ہماری پرسنالٹی بھی خراب نہ ہو. اور اچھا اگر کوئی شخص واقعی آپ کو کسی چیز کے بارے میں عذر پیش کرتا ہے کہ نہیں، تو ابھی دیکھیے، سوچیے، سمجھیے. تو اگر قبول کرنا ہے تو پھر قبول کر بھی لینا چاہیے کہ نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے. اگر وہ پیشن کے مطابق پروفیشن ملے گا تو انشاءاللہ پرفارمنس مدینہ ہو جائے گی. آئیے چلتے ہیں آپ کے جذبات، تاثرات، احساسات کی طرف. بھی بہت ساری باتیں بیان کر دی ہیں میں نے. دیکھیں اس میں اب آپ کیا اس معاملے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں. جو کچھ میں نے ابھی کہا ہے وہ ایک ٹاپک تھا پورے کا پورا. زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں، نذیر ناصر صدیقی صاحب، بس جس کو جیسے لوگ ملتے ہیں، ہر ایک کو، کچھ کو ایسے لوگ نہیں بھی کم ملتے ہوں گے اور کسی کو زیادہ ملتے ہوں گے.
بلکہ یہاں پہ یہی ہے کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، بہت سمپل سی بات ہے، میں تو ایسا نہیں ہوں. تو یہ اگر ہو جائے نا میں تو ایسا نہیں ہوں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آپ نے میری ان جو باتیں میں نے بیان کی ہیں اسے آپ نے پسند کیا ہے، اور جو آپ اس وقت مجھے کامنٹس دے رہے ہیں اس سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے ان چیزوں کو یا ان باتوں کو، اس ٹاپک کو، ایک ایشو ہے یہ بھی، آپ نے اس کو پسند کیا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے، اور ہم سب کو دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے، زوال نعمت سے بچائے. آئیے چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. اچھا یہ یہاں سے اوپر بھی ہیں. اچھا اوپر بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا میں نے شادی کس عمر میں کی تھی؟ وہ پرسنل ہو جاتے ہیں یار اب تو. میں نے شادی 23 سال کی عمر میں کی تھی. نوجوان کو شادی کس عمر میں کرنی چاہیے؟ بالغ ہو جانے کے بعد، جب بھی اس کو لگے کہ میں نان نفقہ کے قابل ہو گیا ہوں اور گھر سنبھال لوں گا، تو اس کو شادی کر لینی چاہیے، اس سے قبل کہ وہ حرام و ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جائے. امیر علیہ سنت تصدق رضوی صاحب، امیر علیہ سنت الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان کی طبیعت کے تعلق سے. آپ کی ہے فیوریٹ جگہ کون سی ہے؟ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. خواہشات کم کیسے کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ مجھے آ جائے گا تو میں عرض کر دوں گا. آپ نے آواز کی تعریف کی ہے، جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ کہہ دیجیے گا. آپ کے کان پیارے ہوں گے جو آواز اچھی لگ رہی ہے آپ کو. اچھا اگر ہفتہ وار اجتماع مغرب کے بعد ہوا کرے تو اصل میں وہ جب ہم اجتماع جمع کرتے تھے تو اس کے لیے مغرب ٹھیک تھا کہ لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے اجتماع اٹینڈ کرتے تھے، پھر جلد گھر چلے جاتے تھے. اب چونکہ اجتماع تو ہو نہیں سک رہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو اب ہم نے یہی سوچا کہ جب لوگ عشاء پڑھ کر گھروں پر چلے جائیں، اب دینا ہی مدنی چینل پر ہے، تو پھر ویورز کا ہم نے کی وہ سہولت دیکھی، تو ہمیں ایسا لگا کہ ویورز کی سہولت اس میں ہی ہے کہ وہ 9:30 بجے ہم نے پھر اجتماع کا وقت رکھا ہے. اچھا زاہد نذیر بھائی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو اپنے اپنے تاثرات بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. اچھا محمد نبیش جامی، کوئی نعت سنا دے. کیا بات ہے، کوئی نعت سنا دے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیوی کو اپنے شوہر پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کسی کی باتوں پر نہیں آنا چاہیے. باہر کی باتیں بعضوں کا سن کر گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں. کوشش کیجیے کہ میاں بیوی میں آپس میں محبت، پیار اور رشتہ یہ باقی رہے اور قائم رہے. اچھا ارسلان اتاری یہ کہتے ہیں آپ بھی کوئی ضخیم کتاب لکھیں. مجھے میں لکھنے کے معاملے میں ہر ایک کا دیکھیں، ہر ایک اپنی وہ انداز یا قابلیت یا صلاحیت. مائک لگایا نہیں تھا، میں مائک لگا دوں. اسلام بھائی نے مائک بھی دیا ہوا تھا. چلیں تو ہر ایک کی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں. میں اپنے اندر اس طرح کی صلاحیتیں پاتا نہیں ہوں. قلم پھر کتاب یا چھوٹا رسالہ لکھیں یا بڑی کتاب لکھیں، اس میں یکسوئی بہت چاہیے، یعنی کہ آپ کو ایک مطلب وہ مصروفیت نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس، تاکہ آپ کا مائنڈ تقسیم ہوتا رہے گا تو آپ لکھیں گے کیسے. نارملی لکھنے والوں نے خود کو
علیحدہ کیا ہوتا ہے نا، تنہا ہو، مطلب ایک طرح سے کسی حد تک وہ اپنے آپ کو گھنٹوں تک تنہا رکھتے ہیں تاکہ وہ لکھ سکیں، یا اس طرح کا کوئی اپنا سسٹم بنا کر رکھتے ہیں. تو اب میرے ساتھ اتنا وہ ہے نہیں، وہ ہو نہیں سکتا. البتہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. اگر کیونکہ یہ بات میں کہوں گا کہ کتاب بندہ لکھے، اگر لکھنے کی اس کو صلاحیت ہے اور شریعت اور دین کے مطابق لکھ سکتا ہے، خوف خدا عشق رسول کا اس میں جام بھر بھر کے ڈال سکتا ہے، اور تو اہل کو بالکل لکھ کر دینا چاہیے تاکہ یہ لکھی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں یہ باقی بھی رہتی ہیں، اور پھر اس کے ثواب کا بھی بڑا اس میں معاملات ہوتا ہے کہ ایک صدقہ جاریہ بھی یہ چیزیں عموماً بن جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے یہ بلال رضا، آپ نے درس نظامی کب اور کیسے کی؟ نواز بھائی شاید تھے. میں نے درس نظامی شروع میں تو مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے استاد محترم تھے، ان کے ساتھ میں نے کافی ابتدائی کتابیں ان کے ساتھ پڑھی، ایک پوری کلاس لگتی تھی. پھر وہی ہمیں پوری کلاس کو لے کر، درجے کو لے کر دارالعلوم امجدیہ ہم شفٹ ہو گئے، تو پھر وہاں ہم نے پڑھنا شروع کیا. تو تقریباً 6 درجے تک، 6th کلاس جس کو آپ کہہ رہے ہیں، میں پڑھتا رہا، کیونکہ 7واں درجہ پھر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں مصروف ہو گیا، سیدھی بات ہے، اور میں اپنا درس نظامی پورا نہیں کر سکا. سمجھے کہ وہ 1.5 درجہ آخری کا جو مین ہوتا ہے دورہ حدیث وغیرہ وہ ہو گیا، تو میں درس نظامی پورا کر نہیں سکا ہوں. مگر آپ نے سوال کیا تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ تھا جو میں نے عرض کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، نیچے چلتے ہیں سوالات کی طرف. اللہ تعالیٰ سب گھر والوں کو صحت و عافیت و ایمان کی سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا واٹس ایپ نمبر کیا ہے؟ بہت اندر کی باتیں اتنی کھل کر نہیں بیان کرنی چاہیے. اچھا، افتخار رضا بھائی، ویری امپریسو ٹاپک اینڈ گولڈن ورڈز گائیڈ لائنز. جزاک اللہ خیرہ. پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، حوصلہ افزائی کا بھی بہت بہت شکریہ. افتخار رضا تاری صاحب ماشاءاللہ. قرآن پاک کی فرقان نوری کون سی صورت پسند ہے؟ قرآن کریم کی ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ، ہر اعراب، ہر چیز پسند ہونی چاہیے. پورے کا پورا میرے رب کا کلام ہے. قرآن سے ٹوٹ کر محبت ہونی چاہیے. سید محنب بن سیف، دعا کریں ہم جلدی سے حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں حاضری کی سعادت عطا فرما دے. مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس، حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس. محمد ارشد معین صاحب، ٹائم مینجمنٹ پر کچھ ارشاد فرما دیجئے. بالکل اپنے ہاتھ میں ٹائم مینجمنٹ 24 آور آپ کے پاس ہیں. 8 گھنٹے آرام کریں اور بقیہ کام کریں اور اس کو شیڈول میں لے لیں. پراپرلی 8 گھنٹے بستر کو دیں. 8 گھنٹے سے زیادہ بستر کو نہ دیں. بستر کا مطلب بستر کا حصہ نہیں ہے کہ آپ اس کو 8 گھنٹے سے زیادہ وقت دیں. اور پھر پراپر ٹائم دیں. صبح جاگیں. میری پسندیدہ تو میں بات یہ کروں گا، عمل ہو نہ ہو ایک بات ہے، ہماری ایک اپنی روٹین ہے، لیکن نارمل میں ایک زندگی کا گزارنے کا جو بہترین طریقہ ہے، حدیثوں میں بھی جو صبح کی برکت ہے. ہمارے ٹائمنگ ہم پرابلم میں تب آتے ہیں جب ہمارا دن کا ایک حصہ جو ہے نا وہ سونے میں گزر جاتا ہے. تو جس کی بھی فجر کی نماز کے بعد جاگنے کی روٹین ہوئی، انشاءاللہ اس کا جدول بھی بن جائے گا، اس کی روٹین بھی بن جائے گی. ٹائم مینجمنٹ
परफेक्ट। आप देखिए दुनिया भर के तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दीनी मदारिस, सारे के सारे फर्स्ट टाइम में होते हैं मॉर्निंग के अंदर, और प्राइम टाइम होता है। प्राइम टाइम में प्राइम काम हो जाते हैं। फजर की नमाज़ अदा करें, फजर की नमाज के बाद जागने, इशराक व चाश की नमाज, नाश्ता वगैरह जो भी हो एक रूटीन के साथ अब चले, इंशाल्लाह टाइमिंग ही टाइमिंग है। लेकिन ये कि इसके लिए थोड़ा अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। सल्लु अलैहि। वैसे इस पर मैंने चंद एक बयानात किए हुए हैं यूट्यूब पर, मेरे ये बयानात मौजूद होंगे टाइम मैनेजमेंट के ताल्लुक से। दुआ कीजिएगा मुल्क से बाहर जो अपने परेशान हैं, इनकी परेशानी तो अल्लाह ताला सबके हाल पर रहम फरमाए, मुर्शिद करीम का सदका भी नसीब हो। ये मोहतशिम भट्ट भाई हैं, अल्लाह ताला खैर फरमा दे। अगर किसी को कारोबार में शराकत दारी करना हो तो क्या एहतियातें होनी चाहिए? ईमानदार हो, कारोबार करना आता हो, शरीयत के मुताबिक हो, जो भी एग्रीमेंट या मुआहिदा करें वो एग्रीमेंट और मुआहिदा भी शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, और तजर्बेकार लोगों से मशवरा करके काम करना चाहिए। आप कहाँ तक स्टडीज़ की है? मैंने अपना वो दीनी ताल्लुक़ से तो जो इंस्टीट्यूशनली एक स्टडी होती है वो तो मैंने अर्ज़ कर दी। इसके अलावा किताबों का मुताला अल्लाह का शुक्र है जारी रहता है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, क्या कहते हैं, अगर बीवी में झगड़ा कराए तो इसे तलाक दे सकते हैं? तलाक के कोई भी मामलात मुझे यहाँ ना पूछे जाएं, मैं तो बस घर बनाने की फेवर का आदमी हूँ। घर बना रहे हैं, घर बना रहे, घर बना रहे। घरेलू मसाइल पर जो आप बात करते हैं मदीना मदीना होती हैं, घर वालों को बहुत अच्छी लगती हैं, घर का माहौल बनता है माशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत ने 19 मदनी फूल दिए हैं घर में मदनी माहौल बनाने के, खूबसूरत माहौल बनता है 19 मदनी फूल, उसको ज़रूर घर में नाफिज कराएं। 19 पॉइंट्स हैं, बहुत खूबसूरत है 19 पॉइंट्स, उसको इंशाल्लाह आप लेकर चलेंगे तो घर में बड़ा प्यारा माहौल बनेगा। आपकी पसंदीदा, सबसे पसंदीदा नाज शरीफ कौन सी है? जब भी सरकार की जहाँ भी तारीफ़ होगी वो पसंद ही आनी चाहिए। इसका जवाब मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। मिजाज के ऊपर है, तबीयत के ऊपर है, आपकी कैफियतों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कब कौन सा कलाम, कब कौन सा गाना। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद वली भाई, जामियात कब खुल रहे हैं? देखें इंशाल्लाह कब ऐलान करती है जामियातुल मदीना की मस्जिद। तंजीमुल मदारिस के साथ हम लोग अटैच रहते हैं और इंशाल्लाह उन्हीं को जामियातुल मदीना फॉलो कर रहा होता है। आप किसी दिन बगदाद भाई और हामिद भाई के साथ भी लाइव आएँ इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से बात करना है, बिल्कुल करना चाहिए। आज मदरी मुज़ाकरा है, सवाल कर लीजिएगा इंशाअल्लाह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे। दिल करता है आप बातें सुनाते रहें, हम सुनते रहें। बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई का, बहुत बहुत शुक्रिया आपके हौसला अफजाई का, आपकी मोहब्बत है, प्यार है। आपको खाने में क्या पसंद है? अभी तक तो ना मेरे घर वालों को भी नहीं पता चला। अमीर सुन्नत इन दिनों कौन सी किताब लिख रहे हैं? मुख्तलिफ उन्वानात पर अमीर सुन्नत का तहरीरी काम जारी रहता है। आप जब आपके हाथ में अमीर सुन्नत का हाथ होता है तो आपको कैसा महसूस होता है? उस वक्त दुनिया का सबसे वो खुश नसीब आदमी समझ रहा होता है। सबसे बड़ी बात है कि हाथ में हाथ है। तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। अब आप कहोगे यार मैंने अमीर सुन्नत सुबह के गौसे आज़म का जवाब दिया, इन्हीं के हाथ में हाथ दिया, इन्होंने हमारा हाथ आला हज़रत के हाथ में दिया, आला हज़रत ने हमारा हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। यूं हाथ में हाथ है। कारोबार बेहतर है या नौकरी? ये नज़ीर नासिर सिद्दीकी साहब, जैसी सिचुएशन होती है वैसा ही फैसला करना पड़ेगा। आपकी सलाहियतें, आपका टैलेंट क्या है ये भी ज़रूर देखना चाहिए, और आपकी वो दिलचस्पी क्या है। नौकरी अपनी जगह पर है,
اور اپنا بزنس کاروبار اپنی جگہ پر ہے، مگر میں اپنے نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ہنر کی طرف جائیں. یہ اگر مجھے مل جائے، دعا کریں مجھے مل جائے، تو میں آپ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مطلب کہ قیمتی ارشاد میں بتاؤں تو بڑا میں نے پڑھا تھا، نوجوانوں کے تعلق سے، ہنر کے تعلق سے تھا، اور مجھے لگا کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جائے گا، اور یہ سوال اب تھوڑا سا اچانک ہوا تھا، مجھے یاد تو آ گیا، پڑھا تو تھا، مجھے اتنا یاد ہے، پڑھا ڈیفینیٹلی تھا کہ ہنر ہونا چاہیے آدمی کے پاس. ہنر کے بغیر تو آپ اپنے ہنر پر دھیان دیں، اور کوئی نہ کوئی ہنر آپ کے پاس، یعنی کوئی مہارت آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ آ گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی نوجوان کو دیکھتے اور وہ انہیں اچھا معلوم ہوتا تو دریافت فرماتے کیا تجھے کوئی کام آتا ہے؟ اگر جواب وہ منع کرتا، یعنی مجھے کوئی کام نہیں آتا، تو فرماتے یہ نوجوان میری نظر سے گر گیا ہے. یعنی کام آنا چاہیے، ہنر آنا چاہیے. آپ کو ہنر آ رہا ہوگا تو آپ بے روزگار نہیں رہیں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ کر لیں گے آپ. جی ہاں، جس کو چائے بنانے آتی ہے نا، وہ چائے بھی بنا کر بھی لوگ چائے بیچ کر ہی کما رہے ہوتے ہیں نا، بلکہ سنا ہے آج کل تو بہت چائے بیچ کے کما رہے ہوتے ہیں، چائے بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹائم کم رہ گیا ہے. نئی شاپ کھولی ہے، ماسٹرز کی ڈگری ہے، ذریعہ معاش کے لیے شاپ کھولی ہے مجیب الرحمان کلوئی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال میں آپ کے وسعت و برکت عطا فرمائے، اور آپ کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. آپ برتھ ڈے اپنی جولائی والی مناتے ہیں؟ میں برتھ ڈے کیوں مناؤں گا اپنی بھیا؟ مجھے کیا پڑے گا اپنی برتھ ڈے مناؤں گا؟ میرا سال ہاتھ سے نکل گیا پورے کا پورا یوں اسی طرح دیکھتے دیکھتے غفلتوں میں. تو لیکن جو مناتے ہیں میری برتھ ڈے، ان سے میری بھی یہ درخواست رہی ہے، میرے سنت نے فرمایا کہ انگلش مہینے کے تعلق سے برتھ ڈے نہ آپ اپنی منائیں نہ میں اپنی مناؤں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی اگر برتھ ڈے منانی بھی ہے، جن کو منانی ہے وہ اسلامک مہینوں کے حساب سے اپنی برتھ ڈے کو منائیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمارے دین کو اور ہمارے اسلام کی ایک بہت بنیادی بات ہے کہ ایک اسلامک تاریخ یاد ہونی چاہیے. بھوک کو کیسے کنٹرول کریں، یہ داؤد علی بھائی پوچھ رہے ہیں. دیکھیں بھوک تو لگتی ہے، اس میں یا تو بھوک لگنا کوئی بیماری بھی ہوتی ہے، بار بار بھوک کا لگنا یہ مرض بھی ہے، تو اس کے لیے پھر علاج کرنا پڑتا ہے. ورنہ یہ کہ اگر بار بار بھوک لگتی ہے نا تو کھیرا کھا لیں، گاجر کھا لیں، جو کچی سبزیاں جیسے کھائی جاتی ہیں یہ کھا لیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میدے کو اللہ میدہ بولتا ہے میرے کو مل گیا تو یوں پیٹ بھی بھرتا ہے اور آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا، تو ایک کنٹرولنگ ہو جائے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ بار بار کا بھوک لگنا یہ بیماری ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا علاج ہونا چاہیے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ ارسلان اتاری پوچھ رہے ہیں. میری عمر 1390 کی میری پیدائش ہے اور 1441 چل رہا ہے، تو یوں دیکھا تو میری 50+ ہو چکی ہے میری ایج. آپ کو دعوت اسلامی میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں 1991 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں، اور حساب لگا لیں آپ، آج 2020 ہے. تو یہ ہے. اجازت دیں، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین. جتنے عاشقان رسول ہمارے ساتھ شامل ہیں، شامل تھے یا بعد میں شامل ہو جائیں گے، یا اللہ سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنا. یا اللہ جنہوں نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، کاروبار کے لیے، اولاد کے لیے، پریشانیوں کے لیے، دعاؤں کے لیے کہا، کہلوایا، لکھا، یا رب کریم سب کی جائز حاجتوں پر، مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما.
بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ یا رب کریم کرونا وائرس سمیت دیگر بلاؤں آفتوں پریشانیوں سے بچا۔ اس سوشل میڈیا کے شرور و فتنوں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرما اور ہمیں تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما، سچا بنا، اچھا بنا، نیک بنا، مخلص بنا، سچا پکا عاشق رسول، عاشق صحابہ اور اہل بیت بنا یا رب کریم۔ پیارے حبیب کا صدقہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، ایمان کی سلامتی مقدر کر، تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا وقت دیا، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔